اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے اور اس مہینے میں ایک ایسی برکت والی رات آتی ہے جس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس رات کو شب برات کہتے ہیں، یعنی کہ 15 شعبان کی رات۔ اس رات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آ جائے، یعنی کہ 15 شعبان کی رات آ جائے، تو تم اس رات میں قیام کرو، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک قریب کے آسمان پر نزول فرماتے اور ارشاد فرماتے ہیں، کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کروں؟ کیا ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب، میں اس کو رزق عطا کروں؟ کیا ہے کوئی کسی مصیبت یا بیماری میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت دوں؟ کیا ہے کوئی اولاد کا طلبگار، میں اسے اولاد عطا کروں؟ یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے تک یہ صدائیں لگتی رہتی ہیں۔ یہ اتنی مبارک اور برکت والی رات ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ اس رات میں کیے جانے والے 3 عمل شیئر کروں گا جنہیں آپ نے اس رات میں لازمی کرنا ہے۔ پھر دیکھیں، آپ کا نصیب بھی سنور جائے گا، آپ کی تقدیر بھی بدل جائے گی۔ اگر آپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا کرے گا۔ اگر روزی کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ رزق عطا کرے گا، آپ کے لیے وسیلے پیدا کر دے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ متوجہ ہوتا ہے نصف شعبان کی رات میں، پس اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی: جمعے کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، عیدین کی رات یعنی کہ عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے شب برات کی۔ اس رات کو آپ نے عام راتوں کی طرح نہیں گزارنا، بلکہ یہ جو اعمال آپ کو بتانے لگا ہوں، ان اعمال کو بھی آپ نے اس رات کو کرنا ہے، اور ان کے علاوہ بھی آپ نے اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور ہمارے بگڑے ہوئے کام بھی سنور جائیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، 15 شعبان کی رات جسے شب برات کہتے ہیں، اذان مغرب سے شروع ہو جائے گی اور طلوع آفتاب تک یہ رات رہے گی۔ اس رات کو جب آپ کا جی چاہے آپ یہ 3 عمل کر سکتے ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس ایک دن کے عمل سے ہی اللہ رب العزت آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ ان میں سب سے پہلا عمل ہے نوافل کا۔ اگر تو میری مائیں بہنیں اپنے خاص ایام میں ہیں تو وہ یہ نوافل والا عمل نہ کریں، لیکن دوسرے میرے تمام بھائی، میری تمام بہنیں یہ نوافل والا عمل ضرور کریں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، اور آپ نے یہ نوافل 2 کر کے پڑھنے ہیں، یعنی کہ 2 کی نیت سے آپ نے یہ 4 نوافل پڑھنے ہیں۔
نیت آپ سن لیں کہ اس طریقے سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، ہاتھ اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے نوافل کی نیت کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ 2 رکعت نماز نوافل کی نیت اسی طریقے سے کرنی ہے، اور اسی طرح پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے۔ آپ نے جو دوسرا عمل اس رات کو کرنا ہے وہ ہے استغفار کا عمل۔ اب استغفار کی بڑی فضیلت ہے۔ اب استغفار اللہ رب العزت کو اتنی زیادہ پسند ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ نے 15 شعبان کی رات کثرت کے ساتھ استغفار کرنی ہے۔ استغفار کی دعا سن لیں۔ اگر آپ کو دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفار کی دعا یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ اس دعا کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ 313 سے زائد پڑھ لیں تو وہ کثرت میں شمار ہو جائے گا، یعنی کہ کم از کم آپ نے 313 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی ہمت ہے آپ اپنی ہمت کے مطابق استغفار کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ شب برات کی رات یہ آپ نے دوسرا کام کرنا ہے۔ تیسرا عمل جو آپ نے شب برات کی رات کرنا ہے وہ ایسے کلمات ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے، وزن میں بھاری اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ ایسے کلمات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 7 زمین و آسمان کو ایک گولے کی شکل میں یعنی کہ اکٹھا کر لیا جائے اور ایک گولے کی شکل میں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف سبحان اللہ یعنی کہ اللہ کا نام رکھ دیا جائے تو جس پلڑے میں سبحان اللہ ہوگا وہ پلڑا باری ہو جائے گا۔ یہ اتنے مجرب کلمات ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، شب برات کی رات یعنی کہ 15 شعبان کی رات آپ نے ایک تسبیح 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسرا کام کرنا ہے۔ ان 3 اعمال کے علاوہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور نفلی عبادت بھی کرنی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے۔ اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے زندگی میں دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ آپ نے شب برات کی رات یہ 3 عمل لازمی کرنے ہیں۔ 4 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں، 2 کر کے آپ نے وہ نوافل پڑھنے ہیں، اور جس طریقے سے میں نے بتایا اسی طریقے سے آپ نے وہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد استغفار کی کثرت کرنی ہے، یعنی کہ کثرت کے ساتھ استغفار کا ورد کرنا ہے۔ پھر آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ان کلمات کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، رزق کو وسیع کر دے گا، اولاد نیک اور فرمانبردار ہوگی، گھر سے پریشانیاں بیماریاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک شب برات کی رات یہ تینوں مبارک عمل مجھے بھی، میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔